محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس کے آخری پارے کی ایک عظیم اور مبارک صورت برکت واسطے تلاوت کی ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت قرآن مجید کی اس تلاوت کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ دوستان یقیناً قرآن سنے ہیں، میرا مالک میرا سننا بھی قبول فرمائے۔ میرے سچی کلام کی یہ برکتہ رحمتہ اللہ پاک والوں کی اور میرے بھی نصیب فرمائے۔ اس کی تعلیمات کے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بابزی مقام قرآن مجید لاریب اور بے عیب کتاب جس عظیم اور مبارک سورت کا انتخاب ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ تحقیق اسی اس کو نازل کی ہے قدر والی رات کے اندر۔ کس نے نازل کی ہے قدر والی رات کے اندر؟ اللہ نے اس کا نام نہیں لیا، صرف اشارہ کیتا ہے، اور اشارہ کر کے اللہ نے گل مکا دی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ تحقیق اسی کس کو نازل کیتا ہے قدر والی رات کے اندر۔ بعض چیزیں اتنی مبارک ہو گئی اور ان کی اہمیت اتنی مسلط ہو گئی ہے کہ ان چیزوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اشارہ کرو تو پتہ چل جاتا ہے کہ ذکر کس کا ہوگا۔ مثلا اسی اپنے پنجابی زبان کے اندر اکثر ایک لفظ بولیا کرتے ہیں کہ میاں ساڈا اسے تے بھروسہ۔ اب اللہ کا نام کسی نے نہیں دینا، لیکن لفظ بتا رہا ہے کہ ذکر اللہ کا ہو رہا ہے۔ نام اللہ کا نہیں لیا، اسی صرف اتنی گل کی تھی میاں ساڈا اس تے بھروسہ۔ خود بخود سننے والے کو پتہ لگ گیا کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ایسی عظیم المرتبہ کتاب ہے کہ قرآن کا نام لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اللہ نے صرف اشارے سے گل مکا دی۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ اسی اس کو نازل کیتا قدر والی رات کے اندر۔ ہر کسی کو پتہ لگ گیا کہ ذکر قرآن کا ہوگا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اے مخاطب، اے سنن والے، تو کیا جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ فرمایا تو نہیں جانتا، میں رب تجھ میں سوال کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ میں رب تجھے بتاؤں، بتا اللہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جواب آیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرمایا بندے سن، 1000 مہینے تجھے چل رہا ہے، 1000 مہینے تجھے چل رہا ہے، 1000 مہینے کے بڑھتے 84 سال۔ اگر اس کی آواز سادہ ہو جائے مجھے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں نے تمہیں اگر یہ ہوتی ہے سادہ آواز، یہ جو ریپیٹ ہے یہ بالکل سادہ آواز جیسے ہوتی ہے، میں نے تو ان کو باتیں سنانی ہے۔ 1000 مہینے سے چل رہا ہے، 1000 مہینے سے بڑھ کے 84 سال۔ آپ اگر میری طرف متوجہ ہو گئے سبحان اللہ، 1000 مہینے سے بڑھ کے 84 سال، 84 سال ایک پوری حیاتی کا نام ہے۔ اگر پورے سرائے سندھو کے اندر تلاش کرو گے تو شاید ہی کوئی شخص ملے 84 والا۔ 84 سال ایک پوری زندگی کا ہے۔ اگر میں ایک وقت سے میں آج سکتا کہ میرا رب ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں ساری زندگی دی عبادت ایک پاسے، لیلۃ القدر دی ایک رات دی عبادت ایک پاسے۔ اس رات کو اتنی فضیلت کیوں ملی؟ فرمایا اس رات کو یہ فضیلت اس واسطے ملی کہ اس رات کے اندر اللہ کا قرآن آیا۔ یہ رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ اسی اس نو نازل کیتا ہے رمضان المبارک کے مہینے دے اندر. اس ماہ مبارک کا ذکر بھی اللہ نے کی. اس مہینے نو یہ فضیلت ملی ہے قرآن مجید کی وجہ تو. قرآن خود عظیم المرتبت کتاب ہے اور پھر ماہ مبارک رمضان المبارک اس کی شان اور فضیلت بھی کتب حدیث کے اندر مسلم ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے کہ رجب کا چند چڑھتا کہ حضور رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. مجھے مزہ نہیں آیا آپ سے بات, دل میں بات آئی, میں نے کہہ دی. میں نے کتب حدیث میں پڑھا کہ رجب کا چند چڑھیا کہ حضور رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. صحابہ فرمائیں گے حضور سب اکٹھا کرتے ہیں, سب بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں, خود کمر بستہ ہو جاتے ہیں, سب حکم فرما دیا صحابہ رحمت والا مہینہ آ رہا ہے, تیار ہو جاؤ. مہینہ ایسا آ رہا ہے جہدے وچ جنت کے دروازے کھول دیتے جاتے, جہنم کے دروازے بند کر دیتے جاتے, شیاطین نو قید کر دیتا جاتا ہے. مفسرین نے ایڈے خوبصورت لفظ لکھے, میرا دل آتا ہے میں مجمع نو سنا دے, ایمان تازہ ہو جائے. مفسرین فرماتے کہ رجب کا مہینہ اے بجائی دا مہینہ ہے, شعبان دا مہینہ اے پانی لاون دا مہینہ ہے, رمضان شریف دا مہینہ اے فصل چاون دا مہینہ. حضور تو رجب سے تیاری کرتے تھے. اس مہینے کی فضیلت صحابہ فرماتے حضور سن کے سنایا کرتے اور سن فرماتے صحابہ رحمت والا مہینہ آ رہا ہے جس کی ایک رات ایسی ہے جی 1000 مہینے تمہیں تک. فرمایا اورات کے لیے, فرمایا اورات لیلۃ القدر. اس رات کو ہوتا کی آپ نے بھی عرصہ دراز ہو گیا سنتے رہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے اور رمضان شریف میں ہے. اس رات ہوتا کی آپ مزے سے سنیے کہ اس رات میں ہوتا کیا. قرآن کہتا ہے کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سبحان اللہ. فرمایا جس نے رات رکھی ہے نا تو فرشتے اللہ کو چھٹی ملتے, فرشتے اللہ کو چھٹی ملتے. روح الامین جبریل امین ملائکہ اللہ کو چھٹی ملتے. اور وہ جو جنت میں ہے نبیاں دے روح, ولیاں دے روح, غوث, کتب, ابدال, صحابی, تابی جنہیں لوگ جنت پہنچ چکے. فرمایا جنہیں لوگ جنت چلانے جنتیاں دے روح لیلۃ القدر دی رات روح اللہ تو چھٹی منگتے. اللہ اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے اے جنتیوں, اے روح الامین, اے میرے ملائکہ, میری جنت چھوڑ کے چھٹی لائے کے کدھر جانا چاہتے ہیں؟ کدھر جانا چاہتے ہیں؟ مولا دنیا میں جانا چاہتے ہیں. میں اپنے لفظ استعمال پیا کرے نا, مولا سرائے سندھو جانا چاہتے ہیں. ہم سرائے سندھو جانا چاہتے ہیں. بھائی سرائے سندھو میں وہ جہاں پر فساد ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, لوگ گالیاں نکالتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, وہ سرائے سندھو وہاں جانا چاہتے ہیں. ہاں مولا آج رات ہم وہی شہر یہاں کے الزامات یہ ہیں کہ لوگ چوریاں کرتے ہیں, لوگ گناہ کرتے ہیں, غلط بیانیاں کرتے ہیں, دوسروں سے دھوکہ کرتے ہیں, لوگ سود لیتے ہیں. مولا وہی دنیا, وہی شہر, وہی جگہ اسی دنیا پہ جانا چاہتے ہیں اور شہر جانا چاہتے ہیں. اے جنت چھوڑ کے, اے سونے تے چاندی دے محلات, اے دودھ تے ماکھی دی گندارا, اے حضور امام دی نوکری, اے اللہ دا دیدار, اے محمد دی کچاری. جنت کی بہارا چھوڑ کے یہ فساد کی جگہ آج رات جنت کو چھوڑ کر دنیا میں کیا کرنے جانا چاہتے ہو؟ فرشتے عرض کر دیں, جنتی روح عرض کر دیں مولا اج تیریاں اتنیاں رحمتاں جنت وچ نہیں پئیاں مستیاں جتنیاں تیریاں رحمتاں زمین پہ پئیاں. سبحان اللہ. فرمایا جنتی جنت چھوڑ کے, جنتی جنت چھوڑ کے دنیا کے اندر تے خدا دی رحمت کو لوٹ کے لائے. اگے ہی رحمت وچ وستے پے,
اگے ہی رحمت ایک بستے پہ جنت ہے، خدا کا قرب ہے، نبی کی محفل ہے، اگے ہی جنت ایک رحمت ایک بستے پہ تے مر دنیا تے اندر تے اللہ دی رحمت لٹ کے لائے جاندے تے جڑے ایسا ہی تو دے راہ والے ہیں اسا رات سوتے اور گزارتے ہیں، وہ وہاں سے آ کر لے جاتے ہیں اور ہم یہاں سوئے رہتے ہیں، ہم یہاں غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج کی رات اللہ کی رحمت کتنے جوبن پر کھڑی ہے۔ منگل ایک دیر ہوتی ہے، عطا میں دیر نہیں ہوتی۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور آخر میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان نہیں کہ اس رات کی کوئی ایک گھڑی برکت آلی، کوئی ایک گھنٹہ برکت والا، کوئی ایک لمحہ برکت والا، فرمایا نہیں، ان نہیں ہے۔ فرمایا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، غروب آفتاب تو لے کے طلوع فجر تک پوری رات برکت والی، پوری رات برکت والی، ہر ہر گھڑی برکت والی، ہر ہر ساعت برکت والی۔ سبحان اللہ۔ جس خوش قسمت کو اے رات نصیب ہو جائے، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اس ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ اچھا وہ رات ہے کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، رمضان شریف پہ ہے، رات کے لیے اللہ نے یہ نہیں دسیا، یہ دسیا میں اس مہینے دے وچ، یہ نہیں دسیا جو رات کے لیے، ساریاں گلاں دسیا سو یہ نہیں دسیا جو رات کے لیے، پتہ نہیں 25 دی رات ہے، 27 دی رات ہے، 15 دی رات ہے، 25 دی رات ہے، 27 دی رات ہے، یہ گل اللہ نہیں دسی۔ علماء نے جب تو بڑی خوبصورت بحث کی تھی بھئی اے گل اللہ لکائی کیوں ہے، ساریاں گلاں دسیا سو اے گل کیوں نہیں دسی جو رات کیڑی؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ اس پر نہیں دسیا جو یہ مہینہ ہے لاکھ ہی ایک دے بدلے اللہ اپنے بندے نو دے ونا لاکھ، واڈا تے لوڑ دا ارادہ ہی کوئی نہیں، ایک دے بدلے اللہ تے لاکھ دے ون دا وعدہ ہے کہ کم تو کم میں ڈھیر تو جتنی مرضی عطا کر دے، ایک کے بدلے لاکھ کا اس کا وعدہ ہے کہ میں ایک کے بدلے اپنے بندے کو لاکھ عطا کروں گا۔ اللہ نے دسیا اس واسطے نہیں کہ میرا بندہ ہر رات لیلۃ القدر سمجھ کے لیلۃ القدر کو تلاش کرے تاکہ ایک دے بدلے لاکھ ملتا رہے تے جے لیلۃ القدر مل جاوے بیڑا اوج پار ہو جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں جڑی پہلی رمضان المبارک دی رات ہے نا اے لیلۃ القدر دی رات، کیڑی رات؟ ایک بار آپ کو پہلی رات جڑی رمضان المبارک دی ہے نا او لیلۃ القدر دی رات ہے۔ کیوں؟ او فرمائتے رحمت دا مڑ جو پیا بجدا، چونکہ مڑ جتھوں بجدا پیا، جنت دے بوئے کھلدے پین، جہنم دے بوئے بند ہوندے پین، شیطان قید ہوندے پین، لگدا انجے میں جتھوں اللہ رحمت دا مڑ پیا بجدا ہے نا اے جڑی پہلی رات ہے نا یہ لیلۃ القدر دی رات۔ بعض مفسرین نے لکھیا کہ جڑی 17 رمضان المبارک دی رات ہے نا وہ لیلۃ القدر دی رات، چونکہ بدر دے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں جو شان وقار عطا فرمایا اور 17 رمضان المبارک کو ملیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یعنی 17 رمضان المبارک دی رات ہے وہ لیلۃ القدر دی رات۔ بعض مفسرین نے لکھیا کہ جڑی 21 رمضان المبارک دی رات ہے وہ لیلۃ القدر دی رات، چونکہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں جڑی 21 دی رات ہے نا وہ لیلۃ القدر دی رات۔ اور بعض مفسرین نے لکھیا کہ جڑی 27 دی رات ہے نا یہ لیلۃ القدر دی رات۔ 27 دی رات کیوں لیلۃ القدر دی رات ہے؟ سنتے بیٹھے جی 27 دی رات ہے حج دی رات، یہ لیلۃ القدر دی رات کیوں ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس واسطے لیلۃ القدر دی رات ہے کہ جڑا قدر دا لفظ ہے نا یہ ہکے صورت وچ 3 واری ہے۔ کتنی باری؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک صورت 3 واری قدر دا لفظ آیا تے قدر دے حرف 3 کاف دال رے، کاف دال رے 3 حرف تے ہکے صورت 3 واری قدر دا لفظ آیا، 3 تریہ 9 تے 9 تریہ 17۔ بعض مفسرین نے عدد نکالے، انہوں نے آکھیا کہ ایک جڑا 3 واری لفظ آیا ہے ہکے صورت
تے تراتریا 9 دی 27 لگدا اننے میں جڑی 27 دی رات ہے نہیں ہے لیلۃ القدر دی رات. اور بعض مفسرین نے فرمایا نہیں 27 دی رات نہیں، جدی رمضان شریف دی آخری رات ہے نا وہ لیلۃ القدر دی رات ہے، کیونکہ اصول ہے کہ مزدور نو ہمیشہ مزدوری اخیر تے ملے. جدی آخری رات ہے نا وہ لیلۃ القدر دی رات ہے. اللہ نے نہیں دسیا وہ رات کیڑی، صرف یہ بتایا کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس رات کو فضیلت ملی کیوں؟ فرمایا اس رات کو فضیلت اس واسطے ملی کہ اس رات کے اندر اللہ کا قرآن آیا. میرے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سید پیر مبارک علی شاہ صاحب بغدادی، آپ صاحب کمال فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن اتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ اگر کپڑے کا تعلق قرآن نال ہو جاوے قرآن کپڑے نو بھی اعلیٰ بنا دے. اگر کدی لکڑی تے قرآن رکھ دیو قرآن لکڑی نو بھی اعلیٰ بنا دے. کدی کاغذ تے قرآن لکھ دیو مسلمان اپنی جان دے سکتا ہے، کاغذ دی بے بھی نہیں ہو سکتی. لوگوں لکڑی ایک عام جی چیز، کپڑا ایک عام جی چیز، کاغذ ایک عام جی چیز، عام چیزوں کا تعلق قرآن نال ہوئے قرآن انہاں دی شانہ ودا دیتا ہے. تے جے بندے دی یاری قرآن نال ہو جائے، بندہ تے اشرف المخلوقات ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اللہ کا نائب ہے. خود سوچو اگر بندے دی یاری قرآن نال ہوئے قرآن اس بندے کو کتنا اعلیٰ بنا دے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ جو قرآن ہے نا، یہ جس کی وجہ سے اتنے ہار استادوں کو پہنائے گئے اور پھر بھی ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن سنایا ہے. ہم آپ کا حق نہیں ادا کر سکتے. یہ ان کے جو شکریہ ادا کیے جا رہے ہیں یہ قرآن کی وجہ سے ہے. قرآن ایک عظیم المرتبت کتاب ہے. اور میں آپ کی خدمت عرض کراں کہ یہ جو قرآن ہے یہ میرے زندہ نبی دا زندہ معجزہ ہے. اور زندہ نبی دا زندہ معجزہ ہے قرآن. ایس گئے گزرے ہوئے دور دے اندر پرفتن دور دے اندر جدو ہر طرف ایمان دے ضائع ہونے دے سامان موجود ہیں، ایسے گئے گزرے ہوئے دور دے اندر بھی لکھاں لوگ موجود ہیں جنہاں دے سینیاں دے وچ اللہ نے قرآن دے نور نو محفوظ کر دیا. دنیا دے کئی ملک ایسے جنہاں دی اکثریت آبادی قرآن مجید دی حافظ ہے، عورتاں بھی اور مرد بھی. دنیا دے کئی ملک ایسے جنہاں دی اکثریت آبادی قرآن دی حافظ. اور ساڈے گئے گزرے ہوئے دور کے اندر بھی اس وقت بھی ہر گلی ہر محلے ہر بستی کے اندر قرآن کی تلاوت جاری ہے. یہ فیض ہے قرآن مجید کا، چونکہ یہ اس زندہ نبی کا زندہ معجزہ ہے. اور لوگوں میں سارے نبیوں کی زندگی بڑی حیران ہو گیا. سارے نبی معجزے لے کے آئے، تو آڈا نبی خود معجزہ بن کے آئے. سارے نبی معجزے لے کے آئے، حضور معجزہ بن کے آئے. کسے نبی نو ایک معجزہ، کسے نبی نو 2 معجزے، کسے نبی نو 4 معجزے. پر قربان جاوا جدوں تواڈے تے میرے نبی دی باری آئی اللہ نے ساڈے نبی نو معجزے دے کے نہیں بھیجے بلکہ کملی والے نو سر دے والا تو لے کے قدمین مبارک تک اللہ نے میرے نبی نو معجزہ بنا کے بھیجا. میرے نبی دی اکھاں معجزہ، نہیں مزہ آیا. میرے نبی دی اکھاں معجزہ، مڑ اکھاں دی پتلیاں معجزہ، مڑ میرے نبی دی پلکاں معجزہ، انہاں پلکاں دا ہر وال معجزہ. میرے نبی دی ابرو معجزہ، انہاں ابروہاں دا ہر وال معجزہ. میرے نبی دا سینہ اقدس معجزہ، سینے تے رہن والا ہر وال معجزہ. سینے چ رہن والا دل معجزہ، دل دی ہر دھڑکن معجزہ. میرے نبی دا دہن شریف معجزہ، اس دے اندر دندان اقدس معجزہ، مڑنا دندان دا تبسم معجزہ. میرے نبی دے لب معجزہ، مڑ لبا دا مسکراونا معجزہ. میرے نبی دا لعاب مبارک معجزہ. میرے نبی دا سر انور معجزہ، پیشانی پر نور معجزہ. میرے نبی دی زلف مبارک معجزہ. معجزہ اگر بل کھا جائے پھر معجزہ. میرے
نبی دے قدمین شریفین معجزہ. دلی سبحان اللہ پڑھی. میرے نبی دے قدمین شریفین معجزہ. قدمہ نال لگی ہوئی نالین معجزہ. نالین نال جڑی ہوئی خاک معجزہ. میرے نبی دا امامہ شریف معجزہ. امامے دے تلے ٹوپی اقدس معجزہ. ٹوپی دے تلو سربند معجزہ. اور میرے نبی دے امامے دا ہر بل معجزہ. میں تو اپنے نبی دی زندگی بڑی حیران ہو گیا. میرے نبی بہ جاویں تا معجزہ, اٹھ جاویں تا معجزہ. بندے نبی دی زندگی پڑھتے حیران ہو جاندے. وہ بدر میں گئے تب معجزہ, وہ حنین میں آئے پھر معجزہ, وہ احد میں پہنچے پھر معجزہ. اور نبی نو دیکھ کے حیران ہو گیا. میرے نبی میدان جنگ وچ کھلوتے اور میدان جنگ وچ کھلو کے میرے نبی تلوار کڈ لویں تا معجزہ دیا میں بند کریں مر معجزہ. اللہ نے میرے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا. ایسے دیوالا کو لے کے قدمین مبارک تک سارے نبی معجزے لے کے آئے, حضور خود معجزہ بڑھ کے آئے. باقی نبی تو معجزے لے کر آئے, حضور تو معجزہ بن کر آئے. اور حضور سو جائیں پھر معجزہ, جاگ جائیں پھر معجزہ. قربان جاؤں اس نبی پر اللہ نے کیا شان بخشا ہے آپ کے رسول. اور یہ قرآن تو زندہ نبی کا زندہ معجزہ. وہ خود سر سے لے کر قدمین مبارک تک معجزہ بن کر آئے. بندے اکثر پیر لفظ رلیندہ بیٹھا ہے, تے لفظ جڑیندہ بیٹھا ہے, تے سانو بھی لیندہ بیٹھا ہے. آدھا بیٹھا ہے حضور دیاں اکھاں معجزہ, مڑ حضور دا سینہ معجزہ, مڑ سینے دا ہر بال معجزہ, مڑ آدھا بیٹھا ہے حضور دی زبان معجزہ, زبان وچوں نکلی ہوئی ہر گل معجزہ. لوگ لفظ ملانے گا, لفظ ملانے کی عادت نہیں ہے. گلا وہ بیٹھا کرے نا جس دی گواہی یا اللہ دا قرآن دے سی یا مڑ محمد دی زبان. اور میری اجازت دیو میں کچھ حدیثاں ہی سنا تاکہ تھوڑا خیال تبدیل ہو جائے کہ یہ اس پیر یا مولوی کا خیال نہیں ہے, یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے. میں نے کہا ہے کہ میرے نبی کی آنکھاں معجزہ. آئیے بخاری شریف کی حدیث سناؤں اور آپ کے ایمان کو تازہ کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے حضور نے اپنا چہرہ صحابہ دیکھی. صحابہ حضور نو ویکھن لگ گئے, حضور صحابہ نو ویکھن. نظراں جو دو چار ہوئیاں, حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا صحابہ اپنی صفحہ نو سیدھا رکھیا کرو. ایک سوال بڑھیا گا. بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں, ضمانت کے ساتھ سنیے. حضور نے فرمایا صحابہ نماز پڑھتے ہو صفحہ نو سیدھا رکھیا کرو. تسی کی سمجھتے ہو میں محمد کے لیے نماز پڑھائیندہ کھلوتا نا, تہاڈا کی خیال ہے میں محمد صرف اگا ویدا کھلوتا نا؟ حضور نے فرمایا میرے قسم ہے اپنے رب دی, جیسے محمد کی آنکھیں آگے دیکھتی ہیں ایسے ہی محمد کی آنکھیں پیچھے بھی. حضور نے فرمایا نہ تمہارا رکوع محمد سے چھپا ہوتا ہے, نہ تمہارے دلوں کا خشوع اور خضوع محمد سے چھپا ہوتا ہے. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ تمہاری صفیں سیدھی ہیں یا تمہاری صفیں ٹیڑھی ہیں. جیسے محمد کی آنکھیں آگے دیکھتی ہیں ایسے ہی محمد کی آنکھیں پیچھے بھی دیکھتی ہیں. میں نے کہا ہے کہ حضور سو جائیں تب معجزہ اور حضور جاگ جائیں تب معجزہ. آئیے سیاستہ میں سے اگلی حدیث سنانے لگا ہوں, سماعت فرمائیے. ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, صدیقہ کائنات, رفیقہ حیات, ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ فرمانیے میں دیکھا حضور سنتے ہیں, حضور سو رہے ہیں, نیند گہری ہے. دیکھن نال پتہ لگ گیا جو حضور سنتے پہ تے نیند گہری ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیے تھوڑی دیر گزری حضور اٹھے اور حضور نے نماز شروع کر دی. حضرت عائشہ فرمائیں گے میں حیران ہو گئی کہ حضور نے نواں وضو تو نہیں کیتا. تھوڑے بندے سنتے بیٹھے فرمانیے میں حیران ہو گئی حضور نے نیا وضو نہیں کیا, وضو جدید نہیں ہوا, نیا وضو نہیں ہوا اور حضور نے نماز شروع کر دی تھی.
نماز تو فارغ ہوئے ام المؤمنین فرماتی نماز کی تھی آقا نمک کب دیکھیا ہے میں خود دیکھیا تسی ستے پیا ہے نیند بڑی گہری آئی اٹھی جیو نماز شروع کر دیتی نے نمک وضو نہیں کیتا حضور نے فرمایا عائشہ تجھے کیا بتاؤں محمد کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے میری آنکھوں میں نیند ہوتی ہے محمد کا دل بیدار ہوتا ہے آنکھیں سوتی ہیں دل اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو حضور سو جائیں تب معجزہ جاگ جاویں تھے تب معجزہ باقی نبی تو معجزے لائے کے آئے حضور خود معجزہ بن کے آئے میں آخیا میرے نبی کا جواب معجزہ مجھے اگلی حدیث سنانی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اس پیر کے خیالات نہیں ہے ہمارا نبی تو معجزہ بن کر آیا آئیے اگلی حدیث سنیے میں نے کہا تھا حضور کا جواب معجزہ ہجرت دی رات تے نہیں بھلی ہونی پر سبحان اللہ او واقعہ سناون دی تے لوڑ کوئی نہیں کیونکہ ہجرت دی ساری گل سارے بندیاں نوں یاد ہے وہ غار ثور ہے حضرت ابو بکر نے ساری غار صاف کی تھی اپنے کپڑے پار کے غار دے سوراخاں نوں بند کیتا ایک سوراخ باقی بچیا جتھے ابو بکر نے اپنی ایڑی رکھی حضور غار تشریف لے کے آئے ابو بکر نے جھولی بچھائی حضور نے اپنا سر انور ابو بکر دی جھولی وچ رکھیا میں قربان جاواں علامہ ابن حجر اسقلانی تو جس نے 2 لفظ لکھے تے حد مکا دیتی آپ نے فرمایا کہ جلے ابو بکر دی جھولی نبی نے سر رکھیا منظر تے انج ہو گیا کہ کأن القرآن یفتح فی الرحل کہ جویں کسے ریل وچ قرآن دا نسخہ کھلیا فرماتے میں تو حیران ہو گیا کہ منظر تو یہ بن گیا کہ کأن القرآن یفتح فی الرحل کہ جویں کسے ریل وچ قرآن دا نسخہ کھلیا آؤ تو سب نکلیا اس ابو بکر دی کھڑی تے ڈنگ ماریا اجو سب دے زہر چلیا سارا وجود کراس کر گیا اکھی تک آ گیا آنسو بنے موتی بن کے تیرے نبی دے چہرے تے جلے ڈٹھے نا حضور اکھاں کھول کے پوچھیا ابو بکر کی ہویا اس آکے یا رسول اللہ سب ڈنگ مارے ابو بکر نے کھڑی پیش کی تھی نبی نے اپنا لواب نکالا میں نے کہا تھا نا حضور کا لواب موجود ہے اب حدیث پیش کر رہا ہوں حضور نے اپنا لواب مبارک نکالیا ابو بکر دی کھڑی تے لگایا حضرت ابو بکر فرماتے رب کعبہ دی قسم میں تے انج ہو گیا جی میں سب لڑے ہی کوئی تے خیبر دی گل بھی نہیں بھولی ہونی بندے سارے پڑھے لکھے خیبر کا منظر بھی نہیں بھولا ہوگا وہ خیبر کا میدان فتح نہیں ہو رہا خیبر کا قلعہ نہیں فتح ہوگا پیا لڑائی کئی دے تے طویل ہو گئی حضور نے صحابہ نو اکٹھا کیتا حضور نے فرمایا صحابہ گھبراؤ نہیں دمی جھنڈا محمد دے ہاتھ وچ بدئی سی جے دے ہاتھ تے اللہ خیبر دا قلعہ فتح کر دے سبحان اللہ صحابہ فرمائے جے اسی ساری رات مصلی بچھائے تے ساری رات دعا مانگیا انشاءاللہ دمی جھنڈا حضور مینوں بھداویں صحابہ ساری رات دعا مانگتے رہے تے صبح دا ویلا ہویا حضور نے جھنڈا علی دے ہاتھ وچ چڑھایا حضور نے فرمایا علی تو نظر نہیں آیا اس نے کہا یا رسول اللہ نظر کی میں آوا میں ساری رات ہی میں مجاہدین اسلام واسطے ساری رات میں علی چکی چلاتا رہا اور میری حالت اپنی یہ ہے میری آنکھاں دکھ دیا حضور نے اپنا لواب مبارک نکالا سبحان اللہ بڑی جگہ حدیث کا خلاصہ سنیے میں نے کہا تھا نا حضور کا لواب موجودہ ہے حضور نے اپنا لواب مبارک نکالیا حضرت مولا علی دی اکھی تے لگایا حضرت علی فرما دیا کمال ہویا بس حضور دے لواب تے لگن دی دینا اکھی اسے لے ٹھیک ہو گئی اور دعا کمال حضرت مولا علی فرما دے ہویا بھئی او اکھی مر ساری حیاتی دکھیے ہی نہیں تو میرے لفظہ دی قیمت بڑے چھوڑ کے لفظ بولے دوبارہ بولنا چاہتا آپ سنیے اور مزہ لیجئے جو میں لے رہا ہوں حضور دا لعاب لگیا حضرت علی فرماتے ہیں اکھاں اسے لے ٹھیک ہو گئی دعا کمالے ہویا جو او اکھی مر ساری حیاتی دکھیا ہی نہیں تریا کمال حضرت مولا علی فرماتے نے ہویا کہ انہاں اکھی دا نور ساری حیاتی کم نہیں ہویا چوتھا کمال میرے مولا علی فرماتے نے ہویا کہ اس دی وجہ تو ساری حیاتی میرے سر وچ درد نہیں ہویا پنجواں کمال مولا علی فرماتے حضور نے لواب دے ہویا کہ ساری زندگی میرے سر دے بال سفید نہیں ہویا میں نے کہا تھا حضور کا لواب موجودہ ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں سارے نبی موجودے لے کے آئے تھوڑا نبی تو موجودہ بن گیا ایسے دیوالا کو لے کے قدمین مبارک تک اللہ نے میرے نبی کو موجودہ بنا کے
ساری کائنات ایک پاسے آمنہ دلال ایک پاسے پتہ نہیں میں لفظ مڑ مڑ بلیتا بیٹھا موجزہ 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 میں نے ایک تمیز بالکل نہیں ہو رہی یہ پتہ نہیں لگتا پیا میں جڑے بندے میرے سامنے بیٹھے انہاں نوں موجزے دی تعریف تے پتہ ہے یا نہیں پتہ میں موجزہ آتے کہیں ہوئے سبحان اللہ لوگوں موجزہ اس نوں آتے جتھے انسان دی عقل عاجز آ ہے انسان دا خیال بس کر جاوے انسان دی سوچ دی بس ہو جاوے ایسا کوئی کام اللہ کسے نبی دے حق تے ظاہر کر دے اس نو معجزہ ایسا کوئی کم کسے ولی دے حق تے ظاہر ہو گئی یہ کرامت ہے اور اگر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو یہ معجزہ ہے تو جتنے نبی آئے وہ معجزے لائے کے آئے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے بھئی او چھوٹا پتھر تے مرے دے یار پتھر اس پانی نہیں کرا اے اس نبی دا معجزہ آپ چھوٹا مار دے پتھر اس پانی نکلن گا ایمان نال دسو عقل منیندی ہے میں بندہ چھوٹا مارے تے پتھر اس پانی نکل آوے گل کرو عقل منیندی بولو تو صحیح ہے عقل تو نہیں مندی تو فرمایا جہاں عقل کی رسائی کی بس ہو جائے انسان کی عقل عاجز آ جائے ایسا کوئی کم اللہ کسے نبی دے حق تے ظاہر کر دے اس نو معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے بے آپ پھوکا مریں دے مردے اٹھی کرو گے عقل نہیں منیندی بندہ پھوکا مارے مردہ اٹھی کرو گے گل کرو عقل منیندی عقل تو نہیں مندی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھوکا مریں دے مردے اٹھی کرو گے ایسا کوئی کم جہاں عقل کی رسائی نہ ہو عقل کی بس ہو جائے پر میں ایسا کم کسے نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے اس کو معجزہ آتے حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ تخت بند یار تخت ہوا دے پرواز کرتا تخت اڑنے لگ جاتا اے اس نبی کا معجزہ اب میں بات جو کہنا چاہتا تھا سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ کہ سارے نبی معجزے لے کے آئے حضور معجزہ لے کے نہیں آئے حضور خود معجزہ بن گیا اور یہ قرآن یہ اس زندہ نبی کا زندہ معجزہ ہے یہ قرآن اللہ کے اس عظیم پیغمبر کا زندہ معجزہ ہے کہ ایس یہ گزرے ہو دور کے اندر بھی لکھاں سینے ایسے جنہاں سینیاں دے وچ اللہ نے اپنے قرآن کو محفوظ کر دیا اسے واسطے فرمایا ایدی زیر ایدی زبر ایدے کسے نقطے دے اندر فرق نہیں آ سکتا چونکہ ہم نے اس کو صرف کاغذوں پر نہیں لکھوایا قرآن صرف سلیٹاں تے نہیں لکھیا گیا لوگوں تختیاں تے نہیں لکھیا گیا اللہ نے اپنے نور دی قلم دے نال حافظاں دے سینے دے اندر تحریر ایک لفظ میں بھی فرق نہیں آئے گا قیامت تک چونکہ اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے یہ اس زندہ نبی کا زندہ معجزہ ہے قربان جاؤں اپنے نبی پر باقی نبی معجزے لے کے آئے حضور خود معجزہ پر اور یہ قرآن یہ جو رمضان شریف ہے اس کو بھی یہ فضیلت ہے یہ قرآن کی وجہ سے ہے اور ایک مسئلہ جو میں ضروری سمجھتا ہوں میرے سامعین کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق نہیں قرآن اللہ کی مخلوق نہیں یہ بھی یاد رکھیں ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے یہ جن یہ انسان یہ فرشتے یہ جنت یہ دوزخ یہ زمین یہ آسمان یہ نبی یہ ولی یہ ساری کائنات یہ اللہ کی مخلوق ہے لیکن قرآن کا شان ہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کا کلام ہے یعنی اللہ کی گلاں اللہ کا کلام ہے اللہ کی باتیں ہیں اسے واسطے اللہ والے فرما دیں او آدم یہ لے ساڈا دل کرے نا بے اسا رب نال گلاں کریے تے اسا نماز پڑھنے ہیں تے یہ لے ساڈا دل لاکھے جو رب ساڈے نال گلاں کرے بڑا سی قرآن پڑھنے جب ہمارا دل کرے کہ اللہ ہم سے باتیں کرے تو پھر ہم قرآن پڑھتے کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے ساری کائنات رب کی مخلوق ہے لیکن قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اسے واسطے قرآن دا تقابل کسی اور چیز نال نہیں کیتا جا سکتا کیونکہ باقی چیزاں مخلوق ہیں اور قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام یہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں
کہ آپ لوگ قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور مجھے استادوں کی جو بات ہے نا وہ بڑی مجھے اچھی لگی. انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ایک میسج، ایک پیغام اپنے سامعین کو دیا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے. اور مسجد میں بیٹھے ہیں، امید یہ ہے چونکہ میں اصلاح کی نقطہ نظر سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے تو آپ کو سمجھنے کی بات کی ہے کہ آپ قرآن سمجھیں. میرے نزدیک ابھی آپ کو قرآن کے پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. ہم نے قرآن کو ایک بالکل دوسرے درجے تے اسی قرآن مجید میں رکھے ہوا ہے، فرضی تعلق قرآن نال رکھے ہوا ہے. ابھی استاد محترم نے جو آپ نے جو آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی وہ بھی غلط پڑھی. جو آپ نے ابتدا میں آیت پڑھی ہے وہ آیت آپ نے غلط پڑھی. یہ میں ان دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں. استادوں نے دیکھ کر پڑھی ہے، پھر غلطی اس میں غلطی ہے، ایسے نا استاد وہ اس میں غلطی ہے. اب میں یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے سینئر موسٹ سینئر آدمی ہے، علمی لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے اور دینی سمجھ بوجھ کے لحاظ سے ہمارے ان سامعین میں سب سے سینئر موسٹ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ دوستوں اگر سینئر آدمی اور اتنا سمجھدار آدمی اگر اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے تو آپ جو بیٹھے ہیں آپ کی حالت کیا ہوگی؟ آپ کی حالت کیا ہوگی؟ تو قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے. ہجے بہت دور ہے قرآن کو سمجھنا. ہجے تو قرآن کے لفظ پڑھنے کی لوڑ ہے. خود کوشش کرو کہ خود قرآن مجید کو درست کرو، چونکہ قرآن کا درست پڑھنا یہ فرض ہے. آپ ابھی پرائمری میں وہ استاد جو فرما رہے تھے وہ ہائی کلاس کی بات تھی، وہ میٹرک کی بات تھی. میں پرائمری کی بات کر رہا ہوں. تسی ہجے پرائمری چھو تو ہجے الف بے پڑھنے کی لوڑ ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ سا کیسے پڑھتے ہیں، تا کیسے پڑھتے ہیں، جیم کیسے پڑھتے ہیں، آپ کو قاعدہ تک نہیں آتا. تو یہ بہت ضروری بات ہے. یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو درست پڑھنا یہ ضروری ہے. لیکن جدوں تک تھوڑے اندر شوق نہیں پیدا ہوئے گا، ذوق نہیں پیدا، اسی تھوڑا دل نہیں توڑ دے. سمجھ آئی نا؟ اسی تھوڑا دل نہیں توڑ دے. اسی آنے جڑے بدن کدی اللہ راہ کھول دے. اس واسطے اسی تھوڑا دل نہیں توڑ دے. ورنہ اگر تسا سزا پوچھو تو سزا تھوڑی یہ ہے کہ بندہ پوچھو کہ تسا سارے ارمان دے سنتا جائے آپ سے سبق اور سب کو وہاں چوک میں باندھ دے اور پھر پتہ چلے کہ کوئی بھی نہیں بچے گا، سارے وہاں چوک میں جو ہے وہ گرفتار ہو کے کھڑے ہیں. یہ حالت ہے. لیکن ہم آپ کا دل نہیں توڑتے. اس لیے نہیں توڑتے، ہم کہتے ہیں میں جڑے ہوئے ہیں. ایک ایک لفظ سکھ دے راسن، ایک ایک گل سکھ دے راسن. اللہ کو دعا مانگ دے یا اللہ تو ان کے سینوں کو بھی کھول دے قرآن کے لیے، اور قرآن کا نور ان کے دلوں میں بھی ڈال دے، اور ان کی نسلوں میں ڈال دے، ان کے بچوں میں ڈال دے، ان کے گھروں تک قرآن کا نور پہنچا. اگر تھوڑا دل توڑ دیں دے تو پھر لوگ جتنے اتنے ذوق نال تسی آئے بیٹھے ہو، پھر تسی آتے ہی پھر ہمیں پیغام سنانے کا موقع نہ ملتا، پھر بات سمجھانے کا موقع نہ ملتا. تو بہت اہم توجہ دلائی استاد محترم نے کہ سن قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یہ مسجد الحمدللہ بہت عالیشان ہے اور اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق ہے. لیکن اس کو زیادہ ضروری ہے کہ تمہاری زبانہ اور قرآن مجید کو صحیح اور درست پڑھے. اس واسطے ضروری ہے پہلے خود قرآن پڑھو، پھر اپنے بچے کو قرآن پڑھو، اپنی نسلوں کے اندر قرآن کا نور منتقل کرو. یہ ضروری ہے. اللہ آپ سب پر رحمت نازل فرمائے، اپنا فضل نازل فرمائے، احسان عظیم فرمائے. بڑی خوشی ہوتی ہے آپ دوستوں کی زیارت کر کے، ملاقات کر کے. آپ سے میں استاد نے میں نے آخیا کہ آپ نے آنا ہے تو میں پہلے ایک دو دفعہ استادوں سے آگے پیچھے اجازت لے لی. اس دفعہ میں شرم آیا، میں اکثر میں ہر باری گیر اور عادت میں نے کہا جی ٹھیک ہے. حالانکہ آج بھی میں یہ تھا کہ میرے اپنے بیٹے نے قرآن مجید مکمل کرنا تھا، اس نے ختم کرنا تھا.
تو بس میں وہاں جیسے ہی قرآن مجید ختم ہوا ہے دعا ہوئی ہے پھر میں وہاں سے چل پڑا ہوں. میں نے کہا میں سرال ہے زیارت کر رہی تو محفل چل رہی تھی. جیسے ہی تراویح مکمل ہوئی ہے ختم ہوا ہے تو ہم دعا کے بعد وہاں سے چل پڑے آپ دوستوں کی زیارت کے لیے. تو یہ جو رشتہ ہے تواڈا تے ساڈا اس رشتے کی بنیادی وجہ اللہ کا قرآن ہے. پیسے نہیں ہے یہ دولت نہیں یہ دولت کا لالچ بھی نہیں ہے اور دولت کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں تو میں لوگوں کو منع نہیں کرتا. ویسے میری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ پیسے نہ دیں اور بیٹھ کر اللہ کا قرآن سنیں لیکن پھر میں لوگوں کو منع نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے کہ جڑے پیسے تسی دیندے ہو ان جڑے طالب علم قرآن پڑھتے بیٹھے تھے میں انہوں نے حصے پا دیتا. میں جو طالب علم میرے پاس قرآن پڑھتے ہیں میں ان کے حصے میں ڈال دیتا ہوں. میں نے کہا کسی کو قرآن پڑھنا نصیب ہوگا کوئی بچہ قرآن پڑھتا رہے گا ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کے لیے وہ بخشش کا ذریعہ ہوگا. اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ کا فضل ہے. یہ قرآن مجید یہ موسم ہے رمضان شریف قرآن مجید کا موسم ہے. ایک تو یہ ہونا چاہیے میں خود قرآن پڑھوں اور میری یہ خواہش ہے کہ کم سے کم ہر بندہ رمضان المبارک کے اندر ایک ختم قرآن مجید کا ضرور کرے. اس کی ایک عادت بنائے ایک ختم قرآن مجید کا آپ ضرور دیا. کچھ لوگ میں جیسے بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں بالکل دیہاتی ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی نہ گھبراؤں. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو. دعا یہ ہے کہ رحمت کو محروم نہ رہیں قرآن کھولیں تے بہ جاویں تے قرآن کی صدرہ تے انگل پھیریں تے اللہ نال گلا کریں. اللہ میں پڑھ نہیں پیا سکدا پر ایمان میرا جو لکھیا ہے سچ لکھیے بے شک فرمایا منزل کا برابر ثواب اللہ پاک اسے بھی عطا فرمائے. استاد محترم موجود ہے تو ہم چاہیے کہ انہاں دے کول سبق حاصل. اور اگر تسی کبھی یہ عادت بنا لو کہ شرم لا دیو کہ میں بڑا ہو گیا میں کہ میں قرآن پڑھا. آپ اگر اپنی مسجد میں ایک کلاس شروع کر دیں جیسے بچوں کی کلاس ہوتی ہے ایک بڑوں کی بھی کلاس ہوتی ہے. ایک قدم اٹھائیں جیسے آپ نے یہ ٹائلیں لگوائی ہیں ایک بندے تو نہیں لگائیں گے سارے نے رل کے لگائیں گے. یہ دروازے ایک بندے نے تو نہیں لگوائے گا سب نے مل کے لگوائے گا. تو یہ مسجد کے سارے اخراجات آپ سب مل کے اٹھاتے ہیں. ایسے ہی سارے مل جائیں ہم نے اپنی مسجد سے ایک کلاس جو ہے وہ بڑے لوگوں کی مکمل کروانی ہے. سپیشل ایک استاد مقرر کریں سپیشل ایک ٹیچر ہو اس کا ٹائم ہو اور روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹہ جس طرح چھوٹے بچے قرآن پڑھے رہتے ہیں ان یہ بڑے روزانہ قرآن پڑھے رہا ہے. بڑے بھی ایک روٹین بنا لیں. تو ایسے اگر آپ لیڈر بن جائیں آپ پہلا قطرہ بن جائیں تو پہلی کلاس بن جاؤ نمونہ بن جاؤ پورے سرائے سندھو واسطے کہ انڈے والے مسجد والے نواں کام کیتا ہے بڑے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے تے آپ پڑھنے لگ جائیں. آپ جب پڑھنے لگیں گے بابا جی کہیں گے تو یہ پڑھنے پڑھتے بھائی پڑھ لیں گے. پھر یہ ہمارے بھائی ان کی خواہش ہوگی کہ یہ جب بیٹھ گئے تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں. تو یعنی ہم عمر جب لوگ بیٹھیں گے تو ایک کلاس بنتی جائے گی 10 بندوں کی کلاس 8 بندوں کی کلاس. پہلی کلاس کڈو تاکہ ساریاں مسجداں دے وچ وڈیاں لوگاں دی کلاساں لگن تے اس تحریک دے نال ہر بندے دا قرآن مجید دا پڑھنا درست ہو جائے. اللہ پاک سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ میں آخر دے اندر پھر مبارکباد پیش کرنا سارے احباب و انتظامیہ نو استاداں نو اور ماسٹر صاحب کو سب کو مبارکباد پیش کرنا جنہوں نے قرآن سنے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھے ہیں سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں اگر کوئی کسی سے کوئی غفلت ہوئی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لے کیونکہ یہ اللہ رسول کا مہمان مہینہ آپ کے پاس آیا ہے اس کا ادب لازم ہے. اگر کہیں بےعزتی ہو گئی ہے تو آپ معافی مانگیں اور جو باقی گھڑیاں رہتی ہیں یہ باادب طریقے سے گزاریں اور اس میں برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کی کوشش کریں. اللہ پاک آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.